میرا خیال ہے تھوڑا سا اوپر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آئے شہد جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا حافظ اکبر نوجوان خدا حافظ پائمال غم و علم قاسم جاؤ شبر کی جان خدا حافظ جاؤ شبر کی جان خدا حافظ اے علمدار فوج عباس اے علی کے نشان خدا حافظ اے علی کے نشان خدا حافظ پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان خدا اپنی سوکھی زبان خدا حافظ اے شہیدو آئے مومن حسین پہ شدت کی پیاس ہے جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے یا ورنہ کوئی ہے نا کوئی بھائی پاس ہے لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کلام تھا بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کلام تھا اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا وہ پیاس اور وہ زخم وہ صحرائے کربلا وہ سامنے کی دھوپ وہ زخموں کا منہ کھلا وہ لو سے پھٹنا زخموں کا وہ درد و جفا وہ لو سے پھٹنا زخموں کا وہ درد و جفا کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کے نور عین نے آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین نے آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین نے آدا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیسا ہوں پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیسا ہوں کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا
ساتوں طبق زمیں کے ہلے آسمان ہلا ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب پا غش کھا کے فرش زین سے گرے وا مصیبتا ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا ساز پر روتے تھے شاہ سر دھرے خاک نیاز پر روتے تھے شاہ سر دھرے خاک نیاز پر اس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پہ بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر احسان آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پھر احسان آئے گا زخموں سے چور ہے تن اطہر حسین ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دین چھاتی پہ دانو رکھ کے چڑھائی جو آستی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے نا غم گسار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے فرمایا شہنے کون ہے تو ایسی تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پہ آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطا پہ مجھے تو گناہ سمجھائے کس خطا پہ مجھے تو گناہ دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال بے جرم بے خطا اے شمر میرا لال بے جرم بے خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نوازے کے آنکھ پر خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے کے حلق پر میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد پوشاک پانی
سر مجھے دعا دیتے ہیں. فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ کا پرسا مجھے سب لے ادا سا مجھے سب لے ادا دیتے ہیں. بس پسر ہوتا ہے شکر شکر صبر ایوب کو شبیر جلا صبر ایوب کو شبیر جلا دیتے ہیں. پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاش کو بتا شاباش کے لاش کو بتا دیتے ہیں. شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے ہو سے القوم محبوب خدا القوم محبوب خدا دیتے ہیں. نرغوا حسین پاک جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا چلائے نام لے کے لئی خاص و عام کا. اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا. اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا. ہاں میرے رستمون مہدو حسین کو لوگوں کو برچیوں کی اٹھا لو حسین کو. لوگوں برچیوں کی اٹھا لو حسین کو. طاقت ہوئی جو تب شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذوالجلال نے دیکھا راہ کی رو کر حسین بولے جو مرضی الہ کی. رو کر حسین بولے جو مرضی الہ کی. درد و علم کی کسی طلبدار کیجیے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کی شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گانجے شہیدہ میں غور کر. آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدھر. آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدھر. اے اسبا وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار گھوڑا قدم قدم سوئے مختل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کو صدمے تکان ایک نوجوان کی لاش پر ٹہرا وہ ناگا بوزوں
कर हुसैन पुकारे यही है सो कर हुसैन पुकारे यही है बैठा जो जना के पुत्र अजीम से दो हाथ कांपते हुए निकले जमीन से दो हाथ कांपते हुए निकले जमीन से हाथों के साथ आई आवाज ना है ये गैर जख्म ये गर्मिया अमा आकर संभालते नहीं अब्बास है कहाँ आओ हमारी गोद में आओ निसार माँ आओ हमारी गोद में आओ निसार माँ मरकर भी हम जुदा नहीं प्यारे के साथ वारी तेरे पाले वाली के हाथ उन हाथों का मिला जो सहारा हुसैन को घोड़े ने बेदकान उतारा हुसैन को सिनाने दौड़ के मारा हुसैन फिर तो रहा न जब्त गया हुसैन को फिर तो रहा न जब्त गया हुसैन को जल्दी जमीन बख्श गई साथ में रहे जल्लाद गिरद थे वो को खींचे खड़े मोमिनो लरज़ता है अब दश्त करबला लोग शुआ बतूल किया बोझ का पला लोग शुआ बतूल किया बोझ का पला लो शिम्र ज़िबा करने को मज़लूम के चला लो अब छुरी है और नबी ज़ादी का गला लो अब छुरी है और नबी ज़ादी का गला أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ بینہ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے. ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے
اور جن کے دامن میں عمل صالح ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا تھا اس بات کو پیش کرنے کی کہ ہم اگر شیعہ ہیں تو مذہب شیعت حق ہے، اور اس سلسلے میں مختلف باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یرتابوا، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہی مومن ہیں، اور جو شک نہیں کرتے ایمان لانے کے بعد، لم یرتابوا، جو شک نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا انما المؤمنون، مومنین وہ لوگ ہیں جو آمنوا باللہ و رسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور رسول پر، ولم یرتابوا، اور شک نہیں کرتے۔ دیکھیے مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نہ رسالت معاد کی معرفت رکھتا ہے، نہ قرآن کی معرفت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غدیر کے موقع پر جب پروردگار عالم نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو اب لوگوں نے دشمنی مولا کائنات میں یہ کہا کہ یہ آیت عرفے کے دن نازل، غدیر میں نہیں بلکہ عرفے کے دن نازل۔ تو یہ قرآن مجید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں اہل بیت کے تعلق سے کوئی آیت ہوتی ہے تو پروردگار عالم اسے ایسے مقام پر رکھتا ہے کہ ثبوت بھی ہو جائے اور حقیقت میں معرفت بھی حاصل ہو۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے 5واں سورہ، سورہ مائدہ، اور اس کی 66ویں آیت ہے۔ اب اگر آپ ان اعداد کو جمع کریں تو 6 اور 7 13 اور 5 18 18 تاریخ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پروردگار عالم ہر آیت جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے وہ ایسے مقام پر رکھا ہے کہ حوالہ بھی یاد ہو جائے اور ثبوت بھی مل جائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ غدیر کے موقع پر نہیں بلکہ عرفات میں نازل ہوئی، تو پروردگار عالم نے اسے ایسے مقام پر رکھا کہ 18 تاریخ ظاہر ہوتی ہے، لوگ سمجھ جائے کہ حقیقتاً 18 تاریخ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، لفظ بلغ ہے، ابلغ نہیں ہے۔ ابلغ ایک مرتبہ تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے اور بلغ بار بار تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے۔ بلغ بار بار تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب تو ابتدائی سے تبلیغ کرتے آ رہے تھے، اور یہ لفظ بلغ کہاں سے ملا؟ پروردگار عالم کو یہ لفظ پسند آیا اس وقت جب پہلی بار رسالت مآب نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، دعوت ذوالعشیرہ میں دعوت دی، لوگ کھا کے چلے جانے لگے۔ تیسرا دن جب آیا ہے، ایک مرتبہ لوگ کھانے کے بعد جب اٹھنا چاہتے تھے تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو لہب کا گلا پکڑ کے بٹھایا اور اس کے بعد رخ ادھر کیا رسالت مآب کی طرف اور ارشاد فرمایا یا سیدی و مولایا بلغ رسالت ربک۔ دیکھیے لفظ بلغ جناب ابو طالب نے کہا تبلیغ رسالت کے لیے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میرے دین کی تبلیغ کے لیے
جب اے ابو طالب آپ لفظ بلغ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے بیٹے کی ولایت کے لیے میں یہی لفظ استعمال کروں. جناب ابو طالب اگر الحمدللہ کہتے ہیں تو قرآن مجید پروردگار عالم شروع کرتا ہے الحمدللہ سے. اس منزل پر جناب ابو طالب. یا ایھا الرسول بلغ. اب یہاں ایک گفتگو جو کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم کا لہجہ بدل گیا، یا ایھا الرسول کہا، پروردگار عالم نے لہجہ نہیں بدلا، لفظ بدلا. لہجہ اس لیے نہیں بدل سکتا کہ قرآن کا لہجہ علی کا لہجہ ہے، اور علی رسالت مآب کے خلاف لہجہ ہرگز نہیں بدل سکتا. اب لفظ کیوں بدلا پروردگار عالم نے؟ یاسین وغیرہ یہ وہ سب کتابات چھوڑ کے یا ایھا الرسول اس لیے کہا کہ اب جو پیغام دیا جانے والا تھا وہ پیغام رسالت تھا، محبت کا پیغام نہیں تھا. چونکہ الزام لگایا جاتا تھا کہ رسالت مآب محبت میں سب کہتے ہیں علی کی، تو اسی لیے پروردگار عالم نے اس پیغام کو بھی کہیں لوگ محبت کا پیغام نہ سمجھے، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الرسول، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اب جو پیغام دیا جانے والا ہے وہ رسالت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا جا چکا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسالت مآب کوئی آیت نازل ہونے کے بعد روک لیتے تھے؟ ہرگز نہیں. جب پروردگار عالم آیت نازل کر رہا ہے تو فوراً رسالت مآب پہنچاتے تھے. تو پھر یہاں ما انزل الیک من ربک جو آپ پر نازل کیا جا چکا، تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں ہوا یہ کہ یہ پیغام رسالت مآب کو دیا گیا معراج پر، اور جب رسالت مآب معراج سے واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ تو رسالت مآب تو بغیر وحی کے گفتگو ہی نہیں کرتے. ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور کہنے لگے اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ کے کرنی تھی. معلوم ہوا چند اصحاب کی محفل میں پروردگار عالم نہیں چاہتا تھا کہ یہ اہم ترین پیغام پہنچایا جائے، لہذا پروردگار عالم نے کہا کہہ دیجئے کہ جو بات کرنی تھی ہم نے کی. اس کے بعد وہاں کہا اوہا ما اوہا، ما اوہا، اس ماں کو ما انزل الیک من ربک سے ملائی. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیغام کو جب 1,20,000 کا مجمع جمع ہو گیا تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا اب وہ پیغام پہنچانا، اس لیے کہ وہ پیغام اتنا اہم تھا کہ چند لوگوں میں پہنچانے والا نہیں تھا. اور دیکھیے اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے. لفظ ناس استعمال کیا ہے پروردگار عالم. حالانکہ آنے والے جو تھے تاریخ کی بموجب صحابی تھے، مسلمان تھے، حاجی تھے، لیکن پروردگار عالم نہ ان کو مسلمان کہہ رہا ہے، نہ حاجی کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں. لفظ ناس کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ناس اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جہاں اسلام بھی ابھی آیا نہ ہو. معلوم ہوا کہ یہ جو مجمع تھا ان کو پروردگار عالم مسلمان بھی نہیں مان رہا تھا، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے، دیکھیے جب رسالت مآب نے پیغام پہنچا دیا تو پہنچانے سے پہلے رسالت مآب نے ممبر بنوایا، اور ممبر کائے کا؟ پالانوں کا ممبر. یہ جناب آصف بن برخیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تخت سلیمان کو، تخت بلقیس کو سلیمان کے پاس ایک لمحے میں لیا. کون؟ عندہ علم من الکتاب والے، جن کے پاس کتاب سے تھوڑا سا علم تھا، وہ آصف بن برخیہ تخت
بلقیس کو ایک لمحے میں لے کے آ رہے ہیں. یہاں مولائے کائنات من عنده علم الکتاب ہے، جس کے پاس علم کا پوری کتاب کا علم ہے. تو کیا مولائے کائنات مدینے سے ممبر منگوا نہیں سکتے تھے؟ یقیناً منگوا سکتے تھے، لیکن رسالت مآب نہیں چاہتے تھے. رسالت مآب چاہتے تھے کہ ایک نرالا ممبر بنایا جائے جو ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. عام ممبر اگر آتا تو ذہنوں میں محفوظ نہیں رہتا، لہذا پالانوں کا ممبر بنوا کے یہ بتا رہے تھے رسالت مآب کہ اب جو پیغام دیا جانے والا ہے وہ پیغام صرف ممبر سے دیا جائے گا، وہ یاد رہے. اور اس کے بعد پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا یوم مولا، اس کے بعد خیمے لگا دیے، مولائے کائنات کو بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ہر ایک جا کے بیعت کرے اور سلام کرے یا امیر المومنین کہے. دیکھیں یہ واضح ہے کہ پروردگار عالم رسالت مآب کے ذریعے سے علی کی امارت کا اعلان کروا رہا ہے. ہر ایک نے سلام کیا یا امیر المومنین کہے اور بیعت کی. ایک سب کے بعد اس کے بعد رسالت مآب نے جب کہا کہ بیعت کرو تو سلسلہ ایسا رہا 1,20,000 کا مجمع، لوگ آتے تھے، بیعت کرتے تھے، نکلتے تھے، لائن لگتی جاتی تھی. لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا پھر لائن ٹوٹ جاتی تھی، پھر نئے سرے سے لائن لگتی تھی. تو اس طرح 3 دن گزر گئے. آج کے دور میں ہمارے کئی بچے جو ہے جو باہر کام کرتے ہیں اور جب بولتے ہیں کہ فلاں وقت آ رہے ہیں، یا جو حج پہ گئے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت واپس آئیں گے، وہاں بھی پتہ تھا لوگوں کو کہ فلاں دن آنے والے ہیں. لیکن 3 دن کی جب دیر ہو گئی اور لوگ آئے تو پوچھا گیا کہ دیر کیوں ہوئی 3 دن کی، تو بتانا پڑا کہ میدان غدیر میں رسالت مآب نے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا اليوم. صلوات بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ مقام کیوں چنا گیا غدیر خم؟ خم کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ عربستان جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہاں ہوائیں چلتی ہے ریتیلے علاقے میں تو ریت میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اس مقام کو خم کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے غدیر خم کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس پیغام کے سبب 2 قسم کی لہریں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی تھیں. جو چاہنے والے تھے ان کے دلوں میں خوشی کی لہر پیدا ہو رہی تھی، اور جو دشمن تھے ان کے دلوں میں غم کی لہر پیدا ہو رہی تھی. چونکہ لہریں پیدا ہو رہی تھی اس پیغام سے، لہذا اس مقام کا انتخاب کیا گیا جسے خم کہا گیا، غدیر خم. اعتراض کرنے والے نے پوچھا رسالت مآب سے کہ یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے یا اللہ کی طرف سے دیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جا چکا، تو اب آپ مجھے بتائیے جب آیت کہہ رہی ہے کہ وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، تو اب یہ سوال کرنے کا کون سا مائل تھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آیت واضح کہہ رہی ہے ما انزل من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. اور اس کے بعد اصل بات یہ تھی کہ لوگوں نے اسے بہکایا کہ تم جا کے کہو کہ اللہ کی طرف سے آئے یا رسالت مآب کی طرف سے یہ بیان ہوا رہا. تو اس نے جب پوچھا
تو اسے یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ کچھ بھی کہیں تم کہنا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہے، اور انہوں نے اطمینان دلایا کہ دیکھو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کیوں اطمینان دلایا؟ ان کے ذہن میں واقعہ موجود تھا کہ جس وقت ابتدا میں رسالت مآب پیغام پہنچا رہے تھے دین کا، تو اس وقت ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ اگر اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اس وقت پروردگار عالم نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ یہ چیز لوگوں کے ذہن میں تھی کہ رسالت مآب کی موجودگی میں عذاب ہرگز نازل نہیں ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تم کہو جا کے تم جب انکار کر دو گے تو ایسی صورت میں عذاب تو نازل نہیں ہوگا، لہذا یہ بات ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس نے آ کے کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ رسالت مآب نے کہا اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسالت مآب گفتگو ہی نہیں کرتے مگر وحی کے تحت۔ تو جب وحی کے تحت گفتگو کرتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے، تو یہ کہنا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا رسالت آپ اللہ کی طرف سے ہے بے معنی چیز ہے، بے معنی چیز ہے۔ اسی لیے کہ رسالت مآب کے متعلق جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گفتگو ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، تو اب کہنا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کی آیتوں سے بھی واقف نہیں تھا، رسالت مآب کی معرفت بھی نہیں تھی۔ اسی لیے تو جب پروردگار عالم نے کہا ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اسے بھی نظر انداز کر رہا ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے پیغام تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کعبے پر حملہ ہوا تھا تو پروردگار عالم نے ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں پر کنکر برسائے تھے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک کنکر بھی خطا نہیں کیا، تمام پتھر برابر نشانے پر لگتے ہیں، اور سب سے چھوٹے پرندے کو پروردگار عالم نے منتخب کر کے بڑے جانور کو قتل کرنے کا انتظام کیا، مارنے کا انتظام کیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو ہماری طرف سے منتخب اگر چھوٹا سا پرندہ بھی ہے تو وہ خطا نہیں کرتا، تو امام جب ہماری طرف سے منتخب ہوگا تو وہاں خطا کا امکان کہاں ہوگا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ابابیل وہ اپنی چونچ میں پتھر لیے ہوئے تھا، ایک اضافہ آیا تھا ہاتھیوں کی تعداد سے، اور وہ اس پتھر کو لیے ہوئے باقی تھا، اور وہ پتھر لیے ہوئے کتنے سال باقی رہا؟ ابتدائے دین سے لے کے غدیر تک وہ ابابیل باقی رہا پتھر لیے ہوئے، اور چونکہ کعبے کے مخالف پر پتھر کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا مولود کعبہ کے لیے بھی پروردگار عالم نے ایک ابابیل کو روک رکھا تھا، اور وہ ابابیل اس پر پتھر برسا رہا تھا۔ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، کمزر کو یہ طرز عمل آ نہیں سکتا، مر جائے گا موذی نہ پکارے گا علی کو، ناپاک دلوں میں یہ نام آ نہیں سکتا، نعرہ حیدری تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسالت مآب کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، لیکن پروردگار عالم ولایت علی کے معاملے میں یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم رسالت مآب کے دامن سے متمسک رہ کے جنت میں جائیں گے، غلط فہمی میں ہیں۔
رسالت مآب کی موجودگی بھی اگر علی کے خلاف ہے تو عذاب کو نہیں روکے گی. اس لیے اور پھر ایک بات آپ کی خدمت پہ اور عرض کر دوں کہ کسی کی محفل میں بیٹھنے سے یا کسی کی محفل میں سو جانے سے اس جیسے نہیں ہو جاتا. اگر آج رسالت مآب کے بازو کوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسالت مآب جیسے ہیں. اس لیے کہ شیطان 6000 سال ملائکہ کی محفل میں رہ کے عبادتیں کر کے وہاں سے نکالا گیا. نعرے حیدری، نعرے حیدری، صلوات. تو معلوم ہوا کہ کسی کی محفل میں بیٹھنے سے انسان اس جیسا ہرگز نہیں ہوتا. اس لیے کہ فطرت الگ ہے، جو فطرت ہے اسی فطرت پر عامل ہوگا وہ. تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بعد رسالت مآب علی علیہ السلام مولا قرار پا رہے ہیں، تو اب اگر ہم مولائے کائنات کو اپنا امام مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یقیناً ہم حق پر ہیں. مذہب شیعت اسی لیے حق کہلاتا ہے. اللہ نے امام کے لیے ارشاد فرما دیا جب جناب ابراہیم کو امامت عطا کی، اور ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا رہا ہے. اور اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی، کب کہہ رہے ہیں من ذریتی؟ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، اور اس کے بعد امامت جب مل رہی ہے تو ارشاد فرما رہا ہے وہ من ذریتی، اور میری ذریت میں. اور اللہ اس وقت کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. انسانوں کا امام اس منزل پر ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہے. ظلم کہتے کسے ہیں؟ دو قسم کا ظلم ہوتا ہے. ایک کسی دوسرے پر اس کے حقوق کو کھینچ لینا یا اس پر ظلم کرنا، اس پر زیادتی کرنا. دوسرے اپنے نفس پر ظلم کرنا، یعنی حدود پروردگار عالم سے تجاوز کرنا، یہ ظلم ہے. تو اب نبی جو ہے جو جسے امام قرار دے رہا ہے پروردگار عالم، وہ نہ دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے نہ اپنے نفس پر ظلم کر سکتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ وہ ظالم نہیں ہوگا. اب جو ساری زندگی بتوں کو پوجتے رہے اور آخری دور میں ایمان لے آئے، وہ کیا ظالم نہیں تھے؟ یقیناً ظالم تھے. اور امام کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم نہیں ہوتا امام. اسی لیے تو مولائے کائنات کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے. پوچھا کہ وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کا چہرہ. کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کا چہرہ کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا. معلوم ہوا ابتدا سے لے کے انتہا تک. اور پھر مولائے کائنات کو کعبے سے بھیج کے پروردگار عالم نے بتایا کہ جو میرے گھر سے آ رہا ہے وہ میری طرف سے ایمان. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ حقیقتاً اگر علی کی پیروی کی جاتی ہے تو وہ مذہب حق ہے. اسی لیے شیعت کو مذہب حق میں نے قرار دے کے عنوان ان مجلسوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. 8 بج چکے ہیں پھر، اور آج شب عاشور ہے. شب عاشور کے دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی. مہلت مانگی نہیں بلکہ حر کو مہلت دی ہے ایک شب تاکہ حر آ جائے. تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں عبادت کی آوازیں آ رہی تھی، اس طرح جیسے شہد کی مکھیاں بنا رہی.
मालूम हुआ सारी रात असहाब हुसैनी इबादत में गुजारा। ऐसे में एक मर्तबा किसी ने दस्तक दी, कहा कौन है? कहा शिव। इमाम ने इशारा फरमाया अब्बास जाओ तो मालूम करो क्या बात है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जाते हैं तो वो कहता है आपके लिए अमान है। आपने इशारा फरमाया लानत है तेरी अमानत पर, रसूल के नवासे के लिए अमान नहीं और मेरे लिए अमान लेके आया है। चला गया। एक मतलब जब वापिस आए तो इमाम ने पूछा कि अब्बास कौन आया था? कहा शिमर आया था। क्या कह रहा था? कहा अमान नामा लेके आया था मेरे लिए। और एक मतलब आपने इरशाद फरमाया फिर चले जाते अमान मिल गई। एक मतलब जनाब अब्बास जाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा नजब जा रहा हूँ, जाके बाबा से कहूँगा जिसकी गुलामी में आपने दिया था उसने मुझे आज़ाद किया। एक और वाक़या के एक मतलब ज़ुहैर इब्न खैन और हबीब ने मज़ाहिर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अब्बास आपको पता है मौला ने आपको क्यों ज़ख़ीरा किया था? जनाब अब्बास एक मरतबा अमराई लेते हैं, रिकाब टूट जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कल इजाज़त मिल जाए मैं बताऊंगा कि जंग कैसे की जाती है और फौज को इतना दूर कर दूंगा सूबे के दरबार पर इमाम ये जज्बा जनाब अब्बास का। एक मंजिल वो है कि जनाब उम्मे कुलसूम अपने खैमे में बैठी हुई इरशाद फरमा रही हैं कि मुझे कोई औलाद नहीं है जो मैं हुसैन पर कुर्बान करूं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी पेश करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों की तरफ से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कि खैमों का क्या आलम है। तो ऐसी सूरत में देखते हैं कि जनाब उम्मे लैला जनाब अली अकबर को अपने दामों पर लिटाए हुए बाल संवार रही हैं, इरशाद फरमा रही हैं ये चेहरा कल खाको खून में मिल जाएगा। जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को तैयार कर रही है, इरशाद फरमाई है दोनों तरफ से शुजाअत तुम्हें मिली है, कल पहल करना कुर्बानी पेश करने में। इसी तरह हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। ऐसे में एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुख करते हैं उस रन की तरफ। नाफे इब्न हिलाल कहते हैं कि मैं इमाम के पीछे पीछे जाने लगा क्योंकि पुराशोब ज़माना था। एक मरतबा इमाम ने पूछा कौन आ रहा है? नाफे ने कहा कि मौला मैं आ रहा हूँ, ज़माना पुराशोब है, आप अकेले जा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं अच्छा आओ नानत पे मेरे साथ। और उसके बाद मुख्तलिफ मकामात बताते जा रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ बाज के हाथ कटेंगे, ये वो मकाम है जहाँ अली अकबर घोड़े से गिरेंगे, ये वो मकाम है जहाँ कासिम के टुकड़े हो जाएंगे। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि नाफे अब यहाँ रुक जाओ, आगे ना आना। एक मतलब नशेब की तरफ इमाम तशरीफ ले जाते हैं। वहाँ एक बीवी अपने बालों से ज़मीन साफ कर रही है। इरशाद फरमाती है मेरा हुसैन इस मकाम पर नीचे आएगा घोड़े से। और के बाद वो मंजिल आई कि सुबह नमूदार हुई, जनाब अली अकबर ने अज़ान दी। अज़ान देते ही जनाब हुर एक मरतबा आने लगे खैमे की तरफ। जब रास्ते में आपने कहा कि मेरे आंखों पर पट्टी बांध दो, हाथ पीछे बांधवा दिए और उसके बाद आगे बढ़ने लगे। एक मरतबा ज़ुहैर रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि कौन है? कहा मैं हुर हूँ, मैं इमाम के पास जाना चाहता हूँ। ज़ुहैर ने कहा कि जाने की शर्त यह है कि अपने हथियार उतार के यहाँ रख दो और उसके बाद जाना। देखिए उस ज़माने में अरब में किसी के जिंदगी में उसके हथियार उतरवा लेना इंतहाई हतक की बात थी। अब हुजूर कहते हैं कि मैं सारी कायनात में कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो मेरी जिंदगी में मेरे हथियार उतार ले, लेकिन मुझे इमाम के पास जाना है, मेरा काम है, लिहाजा मैं उतारता हूँ हथियार। एक मतलब ज़ुहैर कहते हैं कि होगा, लेकिन आज ज़माने में कोई ऐसा बेटा भी नहीं जना है कि जो हथियार लगा के मेरे सामने से गुजर जाए। मालूम हुआ इस जज्बे के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही थे। और उसके बाद एक मरतबा जब आगे बढ़े हैं
تکبیریں بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے استقبال کیا اور اس کے بعد اجازت دے دی، بیٹا گیا جنگ کی، اپنے باپ کو پکارا، امام حسین علیہ السلام اس کے باپ کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مولا بیٹے کو اپنے دانوں پر سر لیے ہوئے بیٹھے ہیں، کہتا ہے مولا آپ کیوں تشریف لائے؟ ارشاد فرماتے ہیں بوڑھے باپ کو بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہائے میں عرض کروں مولا آپ علی اکبر کا جنازہ کیسے اٹھا رہے تھے اکیلے؟ عجیب منزل ہے، قربانیاں پیش ہوتی رہی، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی قربانی بھی پیش ہو گئی، جناب علی اکبر کو دفن کر دیا، اور اس کے بعد تاریخ یہ میں کہ شاعر نے ابھی پیچھے کہا، کہتا ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اندر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خیمے میں جانے کے بعد بیویوں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، پہلے اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس جاتے ہیں، سید سجاد کو جگایا، سید سجاد نے کہا کہ یہ کون ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا، اتنے تیر لگے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سفید طائر ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ عجیب منزل ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی غریب الوطن کا ذکر سننا تو میری غریب الوطنی کو یاد کرنا۔ اور اس کے بعد عجیب منزل ہے آگے جب ارشاد فرماتے ہیں کہ زینب وہ کرتا لے کے آؤ جو ماں نے رکھایا تھا، زینب سمجھ گئی کہ یہ آخری وقت ہے جو امام رخصت ہونے آئے ہیں، ایک مرتبہ کرتا لاتی ہے، لیکن ارشاد فرماتی ہے کہ بھیا ذرا اپنا گلا تو آگے بڑھائیے، گلے پہ بوسہ دیا۔ امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ماں کی وصیت ہے کہ آخری وقت جب کرتا مانگے تو گلے پر بوسہ دینا۔ ایک مرتبہ امام نے بازوؤں کے بوسے لیے زینب کے، کہا یہ بابا کی وصیت تھی کہ بازوؤں کے بوسے لیے جائے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بیویوں نے کہا ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان سے گزر جائیے۔ امام ایک مرتبہ درمیان سے بیویوں کے گزرے اور وہاں دیکھا کہ جناب فضہ کنیزوں کو لیے ہوئے کھڑی ہوئے، ارشاد فرماتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، جناب فضہ نے ایک مرتبہ کنیزوں کے ساتھ گرد چکر لگائی اور اس کے بعد کہا خدا حافظ۔ امام باہر نکلے، اب چاہتے ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر آگے بڑھے، ہاں لیکن گھوڑے پر سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہے اور ایک مرتبہ سوار کیا۔ امام اب گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑا بڑھتا نہیں ہے۔ اب جو دیکھا تو سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام ایک مرتبہ ادھر آتے ہیں، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جان مجھے تھوڑی دیر اپنے سینے پر سلا دیجئے، ذرا غور کیجئے، خدا حافظ کہنے کے بعد پھر آگے تقاضا کرنا کہ مجھے سینے پر سلا دیجئے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ ارے یہ بچی وہ ہے جس کا نام سکینہ رکھا گیا ہے، جو تسکین کا باعث ہے۔ سکینہ دیکھ رہی تھی کہ صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، اب انتہائی خستہ ہے، لہذا ایک مرتبہ بابا کو تسکین پہنچانے کے لیے جناب سکینہ کچھ دیر سینے پر سو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے ارشاد فرماتی ہے بابا خدا حافظ تشریف لے جائیے۔ کہا بیٹی تم تو سونا چاہتی تھی، کہا میرے دادی آئی تھی ابھی، ارشاد فرما رہی تھی وعدہ وفائی کا وقت آ چکا ہے، حسین کو جانے دو۔ ایک مرتبہ امام چلے اور اس کے بعد جا کے اپنے شرائط پیش کرتے ہیں جو قبول نہیں کیے گئے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اچھا عرب کے دستور کے مطابق ایک آدمی جنگ کرنے کے لیے آئے، ایک آدمی آتا تھا واصل جہنم ہوتا تھا، تو اس کے بعد 10 آنے لگے، ان کو بھی واصل جہنم کیا، 100 کی ٹکڑی آنے لگی۔ امام ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو کعبہ دیتے تھے، 100 سر ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ساری فوج مل کے حملہ کرے۔ ایک مرتبہ ہر طرف سے کسی طرف سے نیزے آنے لگے، کسی طرف سے تیر آنے لگے، کسی طرف سے تلوار
इमाम उसे निकालना चाहते थे, एक तीर सीने पर आया तो जो पीछे की तरफ से निकल गया, इमाम ने पीछे की तरफ से निकाल के फेंक दिया। ऐसे आलम में एक मरतबा दाएं तरफ से हमला हुआ, बाएं तरफ गिरना चाहते थे कि बाएं तरफ से किसी ने नेज़ा मारा, हाथ संभल नहीं सके और उसके बाद सिनान ने एक ऐसा नेज़ा मारा सीने पर कि इमाम जमीन पर तशरीफ ला रहे थे लेकिन जमीन पर नहीं आए। हाय, न तीर पे थे न जमीन पर थे, तीरों पर जनाजा मुअल्लक हो गया। एक मरतबा शिमर आता है और उसके बाद दबा दबा के तीर निकालता है और उसके बाद इमाम को ज़िबा करना चाहता है, देखता है कि लब हिल रहे हैं। ये है खलीफ कान ले जाके सुनता है, इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, मम्मा आ जाइए। कभी अब्बास को पुकारा, कभी अम्मा को पुकारा, हाय माँ आ गई। माँ के दामन में एक मरतबा ज़िबा हो गए। परवरदिगार इस कलील अज़ा को कबूल फरमा। बानिया मजलिस हाज़िरीन मजलिस को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुश्ताक़ हज और ज़ियारत में मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, खुसूसन सादिक़ा साहिबा और हसन साहब, इनको सेहत कामिला अता फरमा। हमें इस काबिल बना के हम मुस्तक़िमान ज़माना कर सकें, वक्त जो मौजूद न हो तो नासिरीन में शुमार फरमा, ताजील फरमा ज़ुहूर मातम हुसैन। मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। असरे आशूर था शबीर थे तन्हाई थी, माहे ज़हरा के घटाशुम की जब छाई थी, शेको जब नो के सिनासू जमीलाई थी, गिरते गिरते लबे जख्मी पे सदाई थी, गर्म रेती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। लुट गया हूँ मैं किसी की भी मुझे आस नहीं, कत्ल सब हो गए अब कोई मेरे पास नहीं, मेरा कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, तुम मुझे आके कलेजे से लगा लो अम्मा, गर्म रेती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रेती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। मैं जो घोड़े से गिरूं तुम मुझे तस्कीन देना, प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआएं देना, डाल कर बाहें गले में मुझे लिपटा लेना, आदमे दिब मगर हाथ हटा लो अम्मा, गर्म रेती मैं गिरता हूँ संभालो
لیے میں نے ہر رضا سے لی، ایک ارمان میرا نکلے تو عنایت ہوگی، صبح کے وقت میری تم سے تمنا ہے یہی، سر میرا خاک سے زانوں پہ اٹھا لو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ